ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ایران کے ساتھ اگلے ہفتے پھر مذاکرات ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں ایران کے ساتھ مذاکرات کے پہلے دور کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ جمعے کو ہوئے مذاکرات کے نتائج اچھے آئے ہیں۔ ایران امریکہ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ایران کے ساتھ اگلے ہفتے پھر مذاکرات ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران 1.5 سال پہلے کے مقابلے میں اس بار عمل کے لیے کئی زیادہ تیار ہے۔ ایک موقع پر صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات عمان کے دارالحکومت مسقط میں جمعے کو ہوئے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا تھا کہ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم اس سے پہلے دونوں ممالک کے اہلکار اپنے دارالحکومتوں سے مشاورت کریں گے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ واشنگٹن چاہتا ہے کہ ایران یورینیم افزودگی مکمل طور پر روکے اور بیلسٹک میزائلوں کی پیداوار کو محدود کرے۔ اسلام آباد خود کش دھماکے کے 13 شہداء کی نماز جنازہ G9 امام بارگاہ میں ادا۔ 13 شہداء کی نماز جنازہ G9 امام بارگاہ میں ادا کی گئی، جس میں وفاقی وزراء طارق فضل چودھری، سردار محمد یوسف، راجہ خرم نواز، IG اسلام آباد سمیت بڑی تعداد میں شہریوں اور تمام مکاتب فکر کے زید علماء کرام نے شرکت کی۔ جنازہ گاہ کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ شہداء کے نماز جنازہ سیکرٹری جنرل نفاذ فقہ جعفریہ امام جامعہ مسجد خدیجہ الکبریٰ علامہ بشارت نے پڑھائی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد شہداء کے جثے خاکی آبائی علاقوں میں تدفین کے لیے روانہ کر دیے گئے۔ 2 شہداء کی نماز جنازہ امام بارگاہ جامعہ صادق میں ادا کی گئی، جس میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی شرکت کی۔ آغا شیخ محمد شفیع نجی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ گزشتہ روز اسلام آباد کے علاقے طلائی قلعہ کی امام بارگاہ مسجد جامعہ خدیجہ الکبریٰ میں نماز جنازہ کے دوران ہونے والے خود کش بم دھماکے میں 32 افراد شہید اور 162 زخمی ہو گئے تھے، جن میں سے 29 کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ حکومت کا بجلی ٹیرف میں کمی اور فکس چارجز میں تبدیلی کا بڑا فیصلہ۔ مجوزہ تبدیلی کے تحت ماہانہ 300 اور 700 یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی سستی کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ ماہانہ 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین پر بھی فکس چارجز عائد کرنے کی تجویز شامل ہے۔ حکومت کی جانب سے فکس چارجز پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ دونوں اقسام کے صارفین پر لاگو کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ حالانکہ اس سے قبل بھی صرف 300 یونٹ سے زائد بجلی استعمال کرنے والے نان پروٹیکٹڈ صارفین پر فکس چارجز عائد تھے۔ تجویز کے مطابق ماہانہ 100 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین پر 200 روپے، جبکہ ماہانہ 200 یونٹ استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین پر 300 روپے فکس چارجز عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پاور ڈویژن کی جانب سے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد یہ درخواست نیپرا میں جمع کرا دی گئی ہے، جس پر نیپرا پاور ڈویژن کی درخواست پر 10 فروری کو سماعت کرے گا۔ فراڈ کیس۔ سابق DG ISI فیض حمید کے بھائی کو بڑا ریلیف، عدالت نے گرفتاری روک دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فراڈ کیس میں سابق DG ISI فیض حمید کے بھائی نجف حمید کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے اسپیشل جج سینٹرل کے فیصلے پر آئندہ سماعت تک کارروائی معطل کر دی، جبکہ عدالت نے نجف حمید کی گرفتاری سے بھی روک دیا۔ عدالت نے نجف حمید کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے متعلقہ فریقین سے جواب طلب کر لیا اور کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ اسپیشل جج سینٹرل نے 16 جنوری کو نجف حمید کی ضمانت قبل از گرفتاری سے متعلق فیصلہ لینے کی FIA کی درخواست منظور کی تھی، جس کے بعد نجف حمید نے ضمانت منسوخی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اسپیشل جج سینٹرل کی جانب سے 24 جنوری کو سنائے گئے ضمانت منسوخی کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ PSL نئی فرنچائز سیالکوٹ اور حیدرآباد نے ریٹینشنز کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دونوں فرنچائز کو ہر کیٹیگری میں ایک کھلاڑی ریٹین کرنے کی اجازت تھی۔ حیدرآباد نے سائم ایوب کو پلیٹینم کیٹیگری میں 12 کروڑ 60 لاکھ روپے، عثمان خان کو ڈائمنڈ کیٹیگری میں 4 کروڑ 62 لاکھ روپے، عاقب جاوید کو گولڈ کیٹیگری میں 1 کروڑ 96 لاکھ روپے اور معاذ صداقت کو ایمرجنگ کیٹیگری میں 3 کروڑ 50 لاکھ روپے میں ریٹین کیا۔ سیالکوٹ اسٹالینز نے محمد نواز کو پلیٹینم کیٹیگری میں 6 کروڑ 16 لاکھ روپے، سلمان مرزا کو ڈائمنڈ کیٹیگری میں 3 کروڑ 92 لاکھ، احمد دانیال کو گولڈ کیٹیگری میں 2 کروڑ 24 لاکھ اور سعد مسعود کو ایمرجنگ کیٹیگری میں 84 لاکھ میں ریٹین کیا۔ واضح رہے کہ سائم ایوب PSL کی تاریخ کے سب سے مہنگے پاکستانی کھلاڑی بن گئے ہیں۔